تو اس آیت کے دوسرے حصے کا تعلق ہمارے ان تبصروں سے ہے جو بعض اوقات ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کے مقابلے میں کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا اللہ کے کلام کے مقابلے میں بعض اوقات کوئی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے جب کنفرم ہو جائے کہ اللہ نے یہ بات کہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرمائی ہے، تو بس اس کے بعد پھر کسی تبصرے کی ضرورت نہیں باقی رہتی، اور تبصرے میں وہ بے باکانہ انداز اگر کوئی شخص اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو اس پر بہت سخت ناراض ہو جاتے ہیں۔ عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ابھی تو یہ بات آ رہی ہے کہ جب اللہ کے رسول کی بات سن لی تم نے اور اللہ کی بات سن لی تو تمہارا رویہ فوری طور پر کیا ہونا چاہیے؟ فوری طور پر یہ ہونا چاہیے کہ آمنا، ہم ایمان لے آئے، ہم نے قبول کر لیا، ہم نے تسلیم کر لیا، اللہ کے رسول نے جو فرمایا سچ فرمایا، اللہ نے جو کہا بالکل سچ کہا۔ اور اگر کوئی شخص نادانی میں، بے وقوفی میں، گھمنڈ میں، تکبر میں آ کر کوئی تبصرہ کرنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فیصلہ فرما دیا کہ ان تحبط اعمالکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال سب کے سب ضائع ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں خبر ہی نہ ہو، تمہیں پتہ ہی نہ چلے کہ تمہارے اعمال کہاں چلے گئے، سارے کے سارے صدقہ اور خیرات سب ضائع ہو جائیں، ملیا میٹ ہو جائیں، ساری نمازیں تہس نہس کر دی جائیں، سارے روزے کوڑے کے ڈھیر میں ڈال دیے جائیں، اور ساری حج اور عبادتیں جو ہم کرتے ہیں ان سب کو بالکل ایک کاغذ کے ٹکڑے کی طرح پھینک دیا جائے، تنکے کی حیثیت دے دی جائے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں خبر بھی نہ ہو، پتہ ہی نہ چلے کہ تمہارے اعمال کہاں چلے گئے۔ اعمال کس بنیاد پر ضائع ہو رہے ہیں؟ سود کھانے کی بنیاد پر، صرف کوئی غلطی کرنے کی بنیاد پر، گناہ کرنے کی بنیاد پر نہیں۔ اس آیت میں جو بات کہی گئی ہے وہ اس بنیاد پر کہی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنتا ہے اور پھر اس پر بے باکانہ انداز میں تبصرہ شروع کر دیتا ہے، جب وہ تبصرہ کرے گا تو یقیناً اس کا لب و لہجہ، اس کا انداز وہ اس آیت کی تفسیر بن جائے گا، تصویر بن جائے گا۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، تم اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مقابلے میں اپنی بات اس طرح بیان مت کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہنا شروع کر دیتے ہو، اپنے کسی بھائی کی بات کو رد کر دیتے ہو، اپنے کسی دوست کی بات پر تبصرہ کر دیتے ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کنفرم کرنا لازمی حق ہے کہ واقعی اللہ کے رسول نے کہا ہے، اس بات کو کنفرم کر لیا جائے، لیکن جب کنفرم ہو جائے کہ ہاں واقعی اللہ کے رسول نے فرمایا ہے تو بس سر تسلیم خم کر لیا جائے۔ وہ جو اقبال نے کہا ہے بالکل، بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دین ہم اوست، اپنے آپ کو مصطفیٰ کے ساتھ وابستہ کر لو کہ دین وہی ہے، مصطفیٰ کے بغیر کوئی دین نہیں ہے، کوئی تقویٰ نہیں ہے، کوئی ولی اللہ نہیں بن سکتا، کوئی متقی نہیں بن سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہوئے بغیر۔ اگر بؤ نہ رسیدی تمام بو لہبیست، اگر ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو سب کا سب ابو لہب کا دین ہے، ابو لہب کا طریقہ ہے، اس کی زندگی ہے، اور اس کے تم امتی بن جاؤ گے ابو لہب کے، اور ابو لہب ابلیس ہے اپنے زمانے کا۔ اس لیے مصطفیٰ کے ساتھ وابستہ ہونے کی تعلیم دی جا رہی ہے ان آیات میں، اور فرمایا کہ دیکھو جب ان کی بات آ جائے تو بس پھر سر جھکا لو اور آنکھیں جھکا لو اور پورے دل کے یقین کے ساتھ کہہ لو کہ اللہ کے رسول آپ نے سچ فرمایا۔ کیا پیار تھا اللہ کے رسول کے صحابہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آپ پوچھتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ کیا پوچھ رہے ہیں، پوچھتے ہیں آج کون سا دن ہے، صحابہ فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہ کون سا مہینہ ہے، صحابہ فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ حالانکہ سب جانتے ہیں کہ کون سا دن ہے اور کون سا مہینہ ہے، لیکن محبت کا تقاضا یہ اس وقت اور احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی بات نہ کہی جائے اور اپنی بات کو بالکل نظر انداز کر کے اپنا سب کچھ اللہ کے رسول کے سپرد کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول آپ جو فرمائیں گے، آج بدھ کا دن کہہ دیں گے تو ہم کہیں گے آج بدھ کا دن ہے، آج جمعے کا دن کہہ دیں گے تو ہم کہیں گے کہ آج جمعے کا دن ہے، محرم کا مہینہ کہہ دیں گے تو ہم کہیں گے یہ محرم کا مہینہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ ہر بات کا جواب اسی انداز میں دیا کرتے تھے۔ حدیثیں بھری پڑی ہیں ان جملوں سے۔ آج کیا بات ہے،
آج کیا ہوا ہے اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہ اسی بات کی علامت ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن پر اللہ تعالیٰ راضی ہو چکا ہے، ان کا انداز زندگی یہی ہوا کرتا تھا کہ اللہ کے رسول نے کوئی بات پوچھی تو اپنی منشا، اپنی مرضی، اپنی معلومات، وہ سب کچھ بالکل نظر انداز کر دیا۔ اور اگر کبھی کسی شخص نے ذرا سا بھی اپنے جملے کو بڑھا دیا اور بات سمجھ نہ آنے کی بنیاد پر اللہ کے رسول سے دوبارہ سوال کر دیا تو سوال پر زندگی بھر پریشان ہوتے رہے۔ عمر بن خطاب نے سوال کیا تھا صلح حدیبیہ کے بعد اور کہا تھا کہ اللہ کے رسول، کیا آپ اللہ کے واقعی سچے رسول نہیں ہیں؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہاں، میں اللہ کا سچا رسول ہوں اور آخری رسول ہوں۔ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس پوری کائنات کے خالق اور مالک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کائنات کے خالق اور مالک ہے۔ تو پھر اتنا دب کر فیصلہ کیوں کیا گیا؟ یہ سوال ان کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ہم اللہ کے سچے رسول کے ماننے والے ہیں، جری اور توانا ہیں، طاقتور ہیں، لڑنے کی اور ہمت رکھتے ہیں، جان قربان کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، تو پھر صلح حدیبیہ میں اتنا دب کر کیوں فیصلہ کیا جا رہا ہے؟ کوئی کیفیت طاری ہو گئی اور یہ سوال کرنا ہی تھا۔ تو پھر اس کے بعد جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا ہے، تو عمر بن خطاب زندگی بھر اس بات پر پریشان رہے اور کتنی ہی بار اللہ کے رسول سے اس بات پر معافی طلب کرتے رہے کہ اللہ کے رسول، گستاخی ہوگی، معاف کر دیجئے، میں نے آپ سے سوال کر لیا تھا۔ اس لیے وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اللہ کے رسول کی بات کے مقابلے میں اپنی باتیں مت کہو۔ جس طرح تم آپس میں اپنی باتوں پر تبصرہ کرتے ہو، اس پر اپنی رائے گمان کا اظہار کرتے ہو، وہاں ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان تحبط اعمالکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس بات کا شعور اور احساس نہ ہو۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو رسول اللہ کے سامنے پست رکھتے ہیں، وہی لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے تقوی کے لیے قبول کر لیا ہے اور انہیں آزما لیا ہے، کامیاب کر لیا ہے۔ اور کامیابی کی ضمانت دی جا رہی ہے کہ لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، واجر عظیم، اور اجر عظیم ہے۔ سامعین محترم، یہی آج کا پہلا سبق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت، آپ سے محبت اور آپ سے وابستگی کا، کہ جہاں اللہ کے رسول کی بات آ جائے، جہاں اللہ کی بات آ جائے تو سر تسلیم خم کر دیا جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔